بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کا کیا حکم ہے؟ بھیک مانگنا اسلام کی شان کے خلاف ہے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسلام محنت کی کمائی پر ڈیپینڈ ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالی وليس في وجهه مزعة لحم، کہ ایک بندہ مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ کیا شکل ہوگی ایسے انسان کی جس کے چہرے سے گوشت پورے طور پر نوچ لیا جائے؟ بھکاری کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کے چہرے پر بالکل گوشت نہیں ہوگا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھیک مانگنے کی کیسی وعید ہے ہماری شریعت میں۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے مانگنے کی گنجائش اسی وقت ہے جب کہ اس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے نمبر پر قرض کی ذمہ داری اگر اس نے لی ہے تو اس حد تک وہ مانگ سکتا ہے تاکہ کسی کے قرض کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا تو اس حد تک وہ مانگ سکتا ہے تاکہ کاروبار کو اٹھا سکے۔ تیسرے نمبر پر کوئی آدمی فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا ہے اور 3 آدمی اس کے فقر و فاقہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بے نیاز ہو سکے، ورنہ کسی بھی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے گندی عادت سے بچائے اور ہم سب کے اندر بے نیازی لائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔